اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسبت علی تیرے ساتھ ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. تو جس طرح موسیٰ کے بعد ان کا بھائی ہارون نبی تھا، جس طرح ان کو سب کچھ ملنا تھا اور انہوں نے وارث بننا تھا، ایسے علی نے بننا تھا. یہ بات ایسے نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں جانے لگے تو مدینے کو چھوڑ کے جب جانے لگے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ نکل کے لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ جنگ سے محروم نہ کریں. یہ صحابہ کرام کی شان تھی، وہ جہاد کو پسند کرتے تھے. یہ ہم لوگ ہیں جو جہاد سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں اس طرح سے وہ محبت نہیں ہے، ہم دنیا سے محبت کرنے والے بن گئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی نا کہ میں دل چاہتا ہے اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ مل کر جاؤں، جہاد کروں، مجھے نہ چھوڑ کر جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنا چونکہ نائب حضرت علی کو مدینے کا گورنر بنایا تھا، اس وقت یہ کہا تھا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو نسبت تھی، وہ نسبت تیرے ساتھ مجھے ہے کہ میں جا رہا ہوں باقی ساتھیوں کو لے کر، تجھے پیچھے اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں، اس میں کون سی حد ہوئی تھی؟ حضرت علی خوش ہو کے خاموش ہو کے بات ختم ہو گئی. اب یہاں پر اگر ایک بات ہے کہ خلیفہ اس سے مراد ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ دوسرے صحابہ کو بھی مکے مدینے کا گورنر بنا کے گئے اپنی غیر موجودگی میں. اس کا مطلب اپنی غیر موجودگی میں اگر کسی کو گورنر بنانا ہو یا تو فضیلت ہے تو پھر تم کو بھی خلیفہ بننا چاہیے. تو میرے بھائی یہ ساری باتیں سارے اٹکل بچوں ہیں، کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی کوئی بات، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا فیصلہ کیسے ہوا اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے. تو خدا نے اس بات کو اچھی طرح سمجھے. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پر قبضہ کیا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کر جاتے. کتنے بیٹے تھے لیکن کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ حضرت عمر کو خلیفہ بنایا جس کا رشتہ داری کے ساتھ تعلق ہی کوئی ڈائریکٹ رشتہ نہیں حضرت علی اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے، لوگوں نے خود کہا کہ آپ عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا دیں، بڑا نیک سے آگے ہے. لیکن اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے بیٹے کو دور کر دیا، بلکہ جو 6 رکنی کمیٹی بنائی اس میں 7واں بندہ شامل ہوتا تھا سعید بن زید، صرف اس وجہ سے اس کو کمیٹی سے باہر نکال دیا کہ یہ میرا بہنوئی لگتا ہے. اور یہ سبق دیا امت کو کہ رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا خلافت کے ساتھ. کیسے کہہ سکتے ہو جی قبضہ کیا؟